اب فیلڈ مارشل صاحب کو توسیع کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو جس طرح سابق دور میں ہم نے دیکھا کہ باجماعت انداز میں توسیع دی اس طرح دے گی یا رکاوٹ بنے نہیں، بات اصل میں یہ ایکچولی ہے کہ کسی ایکسٹینشن کی جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا بعد غلط تھا، اور یہ ہمارا تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا جس پہ ہم پوری کوشش مان رہے ہیں، اور آئندہ کے کسی قسم کے فیصلے اچھا کیسر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مانی جیل میں عمران خان نے کسی بھی ادارے میں سویلین ہو ملٹری ہو جو بھی ہو کسی قسم کے ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اینڈ پروموشن مسٹ بی میرٹ، بس یہی کام۔ اچھا کیسر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارا تو کہنا صرف اتنا ہے کہ یہ خدارا جو تجربہ گاہ بن گیا ہے پاکستان، اس کے اندر ہم نے ہر قسم کا تجربہ کر کے دیکھ لی ہے، ڈائریکٹ ہم نے مارشل لاز دیکھ لی ہے، ہم نے ہائیبریڈ نظام بھی دیکھ لی ہے، ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر جوڈیشل مارشل لا بھی اس ملک کے اندر دیکھ لی ہے۔ صرف ایک نظام ہم نہیں چلنے دیتے اور ماننے سے مکمل طور پر انکاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں حکمران کون ہوگا اس کا فیصلہ اس ملک کی عوام نے کرنا ہے یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر۔ کبھی یہ بات بھی مان لیجئے، اس فیصلے کو بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجئے، یقیناً آپ کو تسلی اور شفا نصیب ہوگی۔ یہی تو تضاد ہے کہ اشرافیہ کیسے پیسے بنا لیے، کیونکہ پالیسی بنانے میں ان کا اختیار ہے۔ ان کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کا، کہ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ سے نکلے، اور وہ کیسے نکلے گی؟ آپ آئی ایم ایف سے بات کریں۔ اسی وجہ سے پاکستان 25ویں دفعہ آئی ایم ایف کیا ہے۔ اگر آئی ایم ایف علاج ہوتا پاکستان کی عوام کی بہتری کا تو پھر آپ کو 25 دفعہ نہ جانا پڑتا۔ مجھے ایک کوئی اور دوسرا ملک بتا دیں کہ وہ 25 دفعہ کیا۔ سو آئی ایم ایف کے لیے بڑا، پاکستان کے عوام پالیسی میکرز کے لیے بڑا آسان ہے۔ ایک طرف مشاہدے، جیسی ڈیفالٹ کا خطرہ باہر آئے گا، اور وہ کیسے آئے گا؟ آپ کی اپنی بہتری سے نہیں، آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی سے نہیں، آپ کی اپنی اکنامک مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں۔ آئی ایم ایف کا جب لون آتا ہے تو اسی وقت ڈیفالٹ کے دوسرے جو فورن کمرشل بینکس ہیں وہ بھی پیسے دیتے ہیں، دوست ممالک بھی پیسے دیتے ہیں، ورلڈ بینک بھی پیسے دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو کبھی کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ وہ تو صرف یہ کہتے ہیں دیکھیں جی معیشت کتنی زبردست ہوگی، 1,50,000 پہنچ گیا۔ بٹ آپ یہ بھی تو بتائیں، کبھی آپ یہ سنتے ہیں کہ اس مہینے غربت کی لکیر سے اتنے لوگوں کو ہم نے باہر نکالا ہے؟ کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری میں اتنی کمی ہوئی ہے؟ یہ نہیں سنیں گے کبھی۔ جو اصل عوام ہے، تو عوام تو سوچتے کہ ہم اس جو 1,50,000 جا کے وہ گھنٹی بجا رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، دیٹ از دا ریئل کوسچن، کہ میرا بھی یہ پاکستان پر حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف ان کا ہے جو دبا کے پیسے کما رہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا چینی کا اسکینڈل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسکیم ہوتا کیا ہے؟ اسکیم یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے، جو اشراف کیا ہے، وہی فیصلہ سازی کرے۔ ابھی آڈیٹر جنرل نے 10 دن پہلے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں یہ کہا کہ 300 بلین روپے شوگر اونرز جیبوں میں گیا اس پرائس انکریزز کی وجہ سے۔ پہلے ماشاءاللہ کافی کماتے ہیں، یہ اس کے اوپر ہے۔ 300 بلین کس کی جیبوں سے گیا؟ غریب عوام کی جیب سے گیا۔ وزیر اعظم نے جب سب ہو گیا لوٹ لیا، عوام کو تباہ کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں شوگر مافیا کو کنفرنٹ کروں گا۔ پہلے تو آپ اپنے صاحبزادہ جو ہے گورنمنٹ شوگر مافیا کا حصہ ہے ان کو تو کنفرنٹ کریں گے، ان سے تو آڈٹ کروائیں نا، ان سب کو آڈٹ کروائیں جو فیصلہ سازی میں شامل ہے۔ فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے، اور فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں امپورٹ کے۔ صرف ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈفرنس ہے سیم کوانٹٹی، 84 بلین تو بیچ میں سے غائب ہو گیا۔ 198 بلین، 114 بلین آپ نے ایکسپورٹ میں کمائے، 114 بلین اسی کوانٹٹی پر، اور اسی کوانٹٹی کو منگوانے میں 198 بلین۔ 84 بلین کا کس کی جیبوں سے کیا؟ عوام کی جیبوں سے کیا۔ اب اسی طرح سے ایک ویٹ سکینڈل آیا تھا، اب ویٹ سکینڈل میں بھی 300 بلین کی ہیرا پھیری ہے، 300 بلین کی، لیکن ابھی اس کی رپورٹ آ گئی آڈیٹر جنرل، کوئی ایکشن ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں۔ کیا بتایا گیا؟ پہلے تو یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ نے فیصلے کیے تھے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیے تھے، یا جو پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ آئے تھے انہوں نے فیصلے کیے تھے۔ اب عوام بیٹھ کے یہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ آپس میں اس چیز پر لڑ لیں۔ یہ نہیں کوئی ڈینائی کر رہا
کہ عوام کو 300 بلین روپے کا تھوک لگا ہے. یہ کوئی بھی نہیں بات کر رہا, یہ کوئی بھی نہیں ڈینائی کر رہا, لیکن ڈینائی کیا کر رہے ہیں کہ وہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت میں تو یہ والا فیصلہ تھا, یہ والا ہوا تھا. پی ڈی ایم کی جو جانے والی حکومت تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ ہم نے نہیں کیا تھا, یہ تو کیئر ٹیکر نے کیا تھا. اور اس کے بعد جو نئی حکومت آتی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو کچھ فیصلہ ہی نہیں. حالانکہ تینوں رسپانسبل تھے. اور میرے نزدیک کیئر ٹیکر تھی یا پی ڈی ایم 1 تھی یا پی ڈی ایم 2, اٹ از اے کنٹینیوشن آف دا سیم سیٹ اپ جو اپریل 2022 میں شروع ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. باقی آپ کو پتا ہے معیشت کا حالت, ایگریکلچر سیکٹر لے لیں, 5 مین کراپس لاس, 5 مین کراپس پاکستان کی لاس. ہمیں بتایا گیا کہ ہم ایگریکلچر ریکومنڈیشن لے کے آئے. انڈسٹری کی آپ نے حالت دیکھی, پورا سال 2 سال گزر کے نیگیٹو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا. یہ آپ کون سا شعبہ ہے جس کو آپ نے ٹھیک کیا؟ کیا آپ نے پروڈکٹیوٹی امپروو کرتی ہے؟ کیا آپ نے ویجز امپروو کرتی ہیں جو عام مزدور ہیں ان کے لیے؟ کوئی ایک چیز آپ بتا دیں. قوت خرید, مہنگائی, بے روزگاری, پاورٹی, گروتھ, کوئی بھی ہے. یہ تو میں نے چھوٹا سا آپ کو ایک نقشہ پیش کیا جس کی آپ ڈیٹیل میں ڈال دیتے ہیں, لیکن فرام اسکیمس, کرپشن, اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو محمود اجن صاحب نے بھی بات کی, کیسا صاحب نے بھی بات کی, معیشت جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہوگی, کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا ایسے ملک میں جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس حد تک, جہاں اس قسم کی جوڈیشری بیٹھی ہو جو کہ بالکل فیصلے جو بتائے جاتے ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. انویسٹر کو کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جوڈیشری ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا. آپ کو ساری کی ساری یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑے گی, بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایک ہی طریقہ کہ آپ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں اور ان کو پارلیمنٹ میں آنے دیں جو کہ عوام کے ووٹ سے آئیں, نہ کہ وہ جو فارم 47 کی ٹیم ہے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا. تھینک یو. $19 ٹریلین آپ نے کہا کہ 3.5 سال میں قرض لیا گیا. تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جب عمران خان کو حکومت ملی تھی فارن ریزرو کتنے تھے, جب گئی تو فارن ریزرو کتنے تھے, اور یہ وہ جلدی سے بات دیتا نہیں, چونکہ مارچ کے اندر آپ کو پتا ہے چائنا کو بھی کتنے پیسے واپس کیے تھے مارچ 2022 میں, اور سعودیہ کو بھی واپس کیے گئے تھے. اس کے بعد خزانے میں کتنے تھے, اب ڈبل, آپ نے کہا 19 ٹریلین سے ڈبل ہو گئے اب خزانے میں. آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. میں قرضوں کی بات کر رہا تھا, آپ فورن ایکسچینج ریزرو اس کو فورن ایکسچینج ریزرو جو تھے جب میڈیا کی حکومت آئی تھی 25 ٹریلین کے پاکستان ٹوٹل ہے, اور وہ جو چھوڑ کے گئے تھے 43 ٹریلین, اب وہ 43 کی 80 ٹریلین ہوں گی. وہ میں نے اس کو کہا. اور فورن ایکسچینج ریزرو میں نے آپ کو نمبر دے دیا, $17 بلین تھے جنوری اینڈ 2022 میں, $15 بلین تھے. بائی دا وے 17 یا $15 بلین اس کے بعد 3.5 سال میں آج تک نہیں وہاں پہنچے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے کرنے جا رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان. اسی لیے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس وقت کتنے تھے, آپ کتنے.